بجائے اس بات کی کہ آپ اس کی بات کو سنیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، آپ نے اسی کو پکڑ لیے۔ ہر تھانے کے اندر آپ کو درجنوں واقعات ایسے ملیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ پولیس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اپنی شکایت بتانے کے لیے ڈرتے ہیں، اپنی خامیوں کو، اپنی غلطیوں کو جہاں جہاں پر ہیں ان کا اعتراف کریں، ان کا احساس کریں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اتنی فورسز کھڑی کر دی ہیں، پیرا فورس آپ نے کھڑی کر دی، تجاوزات کا آپ کھڑا خاتمہ کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شہوینس اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور گروپ ایڈیٹر مشرق اشرف سہیل صاحب۔ کل ہم نے اسی پروگرام میں بات کی تھی کہ بھاٹی گیٹ کے قریب جو بچی اور ماں مین ہال میں گری، اس کی کچھ اپڈیٹس اشرف سہیل صاحب نے ہمیں دی تھی کہ اس کے جو شوہر ہیں اس کو گرفتار بھی کیا گیا۔ آج ان کا واضح بیان آ گیا کہ کس طرح وہ پولیس تھانے میں گئے اور کس طرح پولیس کے اہلکاروں نے ان پر تشدد کیا۔ سر، کل بھی اسی پروگرام میں ڈسکس کیا کہ وہ تھانے میں گیا، آج اس نے وضاحتی بیان دیا کہ میں اس اطلاع دینے کے لیے تھانے میں گیا کہ میری بیوی اور بچی گری ہیں، تو پولیس کے ایس پی اور ایس ایچ او نے مجھ پہ تشدد بھی کیا اور کہا کہ آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ جس طرح اس واقعے کو دبایا گیا، تو پنجاب پولیس تو ہمیشہ یہ دعویٰ کر رہی ہے، خاص طور پر اس دور حکومت میں، کہ تھانے میں اصلاحات کی گئی، تھانہ کلچر کو ختم کیا گیا جو روایتی تھا، تو وہ ریت تو ہم دیکھ رہے ہیں جو اس کے ساتھ کیا گیا۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، کل سے ہی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، ہم ہی نہیں، پورا مین سٹریم میڈیا اور ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر، نیوز پیپرز پہ یہ جو خبر ہے بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ پولیس نے اس کو، وہ اب دیکھیں نا کہ ایک وکٹم ہے یا ایک بیچارہ پریشان حال شہری ہے، وہ تھانے میں جا کر ایک رپورٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری بیوی اور بچی جو ہیں وہ گر گئی ہیں نالے میں۔ تو بجائے اس بات کی کہ آپ اس کی بات کو سنیں اور چیزوں کو لاجیکل وے میں اس کو انویسٹیگیٹ کریں، فالو اپ کریں ان کا، آپ نے اسی کو پکڑ لیے کہ تم نے مارا ہے ان کو، اور اپنا قتل جو ہے اس کو چھپانے کے لیے ظاہر ہے جو ساتھ ہوگا اس کو بھی پکڑ لیا ہوگا۔ وہاں پہ تو ذرا بولا ہوگا کوئی بندہ جی سر ہماری بات سنے، تو اس کو بھی انہوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ اور یہ بہت ہی افسوسناک آپ کہہ لیں کہ رویہ ہے۔ اس ایک واقعے نے ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ سوشل سیٹ اپ اور ایڈمنسٹریشن ہماری جو سی ہے اس کے بہت سارے آپ کہہ لیں کہ تشویشناک پہلوؤں کو آپ کہہ لیں کہ بے نقاب کیا ہے۔ مثلا جو ایک ہم شو ڈالتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس اپنا کام کرتی ہے، ہم اس پر بلیو نہیں کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر کوئی اندھا دھند یا کسی کی مخالفت میں اندھا دھند یا فضول قسم کی گفتگو کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ کل ہوا اس میں سب سے بڑا جرم ہی یہ ہے کہ آپ نے ذمہ داری جو ہے اس کو قبول کرنے کے بجائے اس کو چھپانے کی کوشش کی، اور جب آپ نے اس کو چھپانے کی کوشش کی تو جو ایلیمنٹس اس کو بے نقاب کر سکتے تھے ان کو آپ نے سنب کیا، ان پر آپ نے اپنی طاقت کا، اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ یہ بڑی ہی ایک خوفناک بات ہے، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے شعیب، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر پروب کریں، آپ اس ایک واقعے کو آپ سمجھ لیں کہ ڈور کا ایک سرا سمجھ کر ذرا کھینچنا شروع کریں تو پتہ چلے گا کہ ہر دوسرے آپ کہہ لیں کہ تھانے میں، ایسی آج اطلاعات فیصلہ آباد میں وہ ایک تو اطلاع فیصلہ آباد سے ایک بچی اور بھی گری ہے۔ یہ رویے کی بات میں کر رہا ہوں، جو آپ نے پولیس رویے کی بات کی، تھانہ کلچر کی جو بات کی ہے، ہر تھانے کے اندر آپ کو درجنوں واقعات ایسے ملیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ پولیس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ A bridge between people and police, that is too much needed, need of the time۔ لوگ ڈرتے ہیں، بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اپنی شکایت بتانے کے لیے ڈرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مجرم ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، جو جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ اور اس قسم کے واقعات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک واقعہ تو یہ ہو گیا جو رپورٹ ہو گیا اور ہائی لائٹ ہو گیا، کتنے واقعات ہیں جو اسی طرح کے ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، جن کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا۔ جیسے فیصل آباد کی آپ آج کی بات بتا رہے ہیں کہ ایک بچی جو ہے وہ اپنا کسی گندے پانی میں گر گئی ہے اور وہ تالاب میں یا کسی بھی جگہ کے اوپر، تو یہ کیا ہے؟ اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ جب ریفلیکشن کریں گے
جھوٹ کی جی. اور اس کو آپ پینٹ کریں گے ایک اٹریکٹیو شکل میں تو اندر سے اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں یہ اس طرح سے نہیں ختم ہوگی. اس کے اوپر حکومت کی جو بات پنجاب پولیس کرتی ہے, ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹس بھی دیکھے جس میں CCD ہے, آپریشن کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ کیا گیا, انویسٹیگیشن کا اس لیے علیحدہ کیا گیا کہ انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوتی, تو وہ تمام دعوے جو ہیں پنجاب حکومت کے یا پنجاب پولیس کے وہ کھوکھلے ہی رہ گئے. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے دعوے جو ہیں وہ اس ایک واقعے کی وجہ سے ہم ہر چیز کو بلڈوز کر دیں کہ سارے دعوے کھوکھلے ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ پولیس اپنے اینڈ کے اوپر کوشش کر رہی ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کوشش کو جتنی وہ کوشش کر رہی ہے نا اتنا ہی اون کرے. جی, اگر وہ 25% اپنے بہتری کے لیے کامیاب ہے تو وہ 25% کو باقی 75% پر توجہ دیں. اپنی خامیوں کو, اپنی غلطیوں کو جہاں جہاں پر ہیں ان کا اعتراف کریں, ان کا احساس کریں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کریں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہی درام سے زیادہ جا کے گر پڑا ہے نیچے. چیزیں موجود ہیں, مسائل بھی موجود ہیں اور اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اس طرح کا واقعہ رونما ہو سکتا ہے. یہ ایک حادثہ ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا, انسانی غفلت سے ہوا. ہو سکتا ہے اس والدہ کی بھی غلطی ادھر گئی ہے یا غلط طریقے سے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا علاقے کا, یہ ایریا کا, تو شور کوٹ سے آئے ہوئے لوگ, تو اپنی غلطی سے ادھر چلی گئی ہے. وہاں پہ کوئی دیوار ہونی چاہیے تھی, اس کو کور کیا جانا چاہیے تھا. اور جو حالات ہیں وہاں پہ, ابھی چند دن پہلے ایک اور بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں اکبری گیٹ کے قریب کوئی خاتون جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی, کھلا چھوڑا ہوا ہے. اس طرح کے گندے نالوں کو کئی فٹ گہرے ہیں اور اس کے اندر جیسے کہہ لیں کہ وہ غلاظت ہے اور اتنا زیادہ وہ گوبر ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کیچڑ ہے, وہ تو دلدل بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک طرح سے. نہ صفائی ہے, نہ ستھرائی ہے, نہ اس کا سسٹم ہے. اور وہاں پہ اب حالات یہ ہیں کہ لوگوں نے اس کے اوپر دکانیں بنائی ہوئی ہیں. بالکل گندے نالے کے اوپر لوگوں نے لکڑیوں کے رکھ کے نا پھٹے سے اوپر انہوں نے اپنا ٹھیلا لگا دی. اب کوئی گاہک اگر وہ خریداری کے لیے جاتا ہے اس کو تو نہیں پتا, وہ پھسل جاتا ہے, ساتھ نالے میں گر پڑے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ پریکاشنری میئرز جو سے ہیں یہ ایڈمنسٹریشن میں لینے ہیں, میونسپل کارپوریشن میں لینے ہیں. جو LD ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے, جو پولیس ہے اس کی رسپانسبلٹی. اسی پہ بیان دیا آج وزیر اطلاعات نے بھی کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے, لیکن اس میں ابھی کچھ قانونی رکاوٹیں ہیں. اور قانونی رکاوٹیں نہیں, آپ کی نیت کی رکاوٹ. سر رانا ثناءاللہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ کی نہیں ہے ڈھکن لگانے کی, یہ UC کی ہے. تو UC کہاں کھڑی ہے؟ UC کے انتخابات تو یہ خود نہیں کروا رہے نا. وہی نا, کوئی نمائندہ جو بھی کرنا ہے, یونین کونسل ہے یا جیسے کہہ لیں جو بھی انتظامیہ ہے مقامی, اس کو کس نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اسٹیبلش کس نے کرنا ہے؟ یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں یا میں نے اور آپ نے ان کو روکا ہوا ہے الیکشن ہونے سے یا بلدیاتی اداروں کو ایکٹیو ہونے کے لیے. خود سر حکومت تو آپ خود دیکھیں, آپ ایک ذمہ دار حکومت ہے. جی, مریم نواز کے بارے میں پتا چلا کہ بڑی غمگین ہیں, افسردہ ہیں. عظما بخاری نے بیان دیا کہ وہ بہت تکلیف میں ہیں. ڈیفینیٹلی ہوں گی. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ خود خاتون ہیں, ان کے بھی بچے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس چیز کو فیل کرتی ہے, زیادہ فیل کرتی ہے, خاتون زیادہ فیل کرتی ہے. تو اس طرح کی فیلنگ کا فائدہ کیا اگر ہم نے پہلے ہی اس کو پریکاشنری نہیں دیکھا؟ آپ نے اتنی فورسز کھڑی کر دی ہیں, پیرا فورس آپ نے کھڑی کر دی, تجاوزات کا آپ کھڑا خاتمہ کر رہے ہیں, شہر کو آپ صاف کر رہے ہیں. اور وہ کل پرسوں وہ کہہ رہے تھے ملک یہ جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی ملک احمد خان, ملک احمد خان, انہوں نے, میں گیا ہوا تھا پنجاب اسمبلی تو ہمارے پریس گیلری کی وہ تھی حلف برداری, تو وہ تقریر کر رہے تھے, کہنے لگے میں اس گورنمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اتنے گلاب سے سڑکیں جو ہیں دھوئی جاتی ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر. ٹھیک ہے, کہتا ہمارا جو علاقہ ہے کھٹیاں, میں نے کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کتنی صفائی ہوگی. یار ہو گئی, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو مسائل ہیں ان کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ جی, اتنے گلاب سے آپ سڑکیں تو صاف کر رہے ہیں, لیکن وہ جو گندگی کے آپ کہہ لیں کہ انبار ہیں اور جو گہرے نالے اور گٹر کھلے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی تو اگر آپ ڈھکن رکھنا, پھر آپ کی رسپانسبلٹی اگر آپ بلدیاتی اداروں کو ایکٹیو نہیں کرتے ہیں تو یہ سیدھی سی بات ہے, ہمیں اعتراف کرنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اعتراف کرنا, اعتراف ہی ایک ایسا راستہ ہے جو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے انسان کو. عظما گیلانی ہوں, مریم نواز ہوں, یا اپنا پولیس حکام ہوں, یا جسے کہہ لو کہ آپ میونسپل کارپوریشن ہو, یا آپ کا بلدیاتی نظام کے ذمہ داران ہوں, ایڈمٹ کریں کہ ان سے یہ جرم سرزد ہوا ہے. ایڈمٹ کریں گے تو پھر احساس ہوگا کہ اب اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ جو ہے نا لیپا پوتی اور یہ اوپر سے جیسے کہہ لیں کہ ایکسکیوزز
یہ تو چیزوں کو خراب کر دیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہی یہ ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ شکایت کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ میری فیملی جو ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے, آپ اس کو ہی پکڑ رہے ہیں کہ تم نے قتل کیا ہے ان کو, اور آپ پھر میڈیا کے اوپر آپ اپنا بیان بازی کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں. جی اس پر مزید بات کریں گے کہ عظمہ بخاری کے خلاف ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ کس حد تک غمگین ہے, انہوں نے جو سرکاری افسران ہیں ان کی کتنی سرزنش کی ہے. لیکن ایک وقفے کے بعد. خالق نے کائنات تخلیق کی, انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں, تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں, نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں. شہری اور صنعتی معاشرت, ماحولیاتی تبدیلیاں, پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے, شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے, اربن ایشوز پر بات ہوگی, ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے. دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ آج کی بات پروگرام دیکھ رہے ہیں. کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد عظمہ بخاری نے کہا کہ یہ فیک ہے. انہیں بعد میں جب اس کی تصدیق کی گئی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریسکیو 1122 کی طرف سے مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. عظمہ بخاری کے خلاف سر درخواست بھی دائر کی گئی ہے, اور کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک صحافی اور ایک عام بندے کے خلاف پیک ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے فیک نیوز پر, تو وزیر اطلاعات کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ تو جو ہے وہ ترجمان ہے حکومت کی, اور انہوں نے اتنی بڑی فیک خبر جو ہے وہ بغیر تصدیق کے کیسے لوگوں تک پہنچائی. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں کہ جو فیک نیوز ہے نا, جی ہمارے ساتھ یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم چیزوں کے نہ تو کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں, نہ اس کے ہم معاملات کو دیکھتے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز ہے اس کے مطابق ہم فالو کرتے ہیں. اب یہ جو تماشا ہے نا عظمہ بخاری کے خلاف درخواست دائر کرنے کا, جی یہ جو ایٹیچیوڈ, یہ ایک نئی, جسے کہہ لیں کہ آپ کہہ لیں کہ ایک بلنڈر ہے جس نے دیا درخواست. یہ ایک نیا آپ کہہ لیں نا, آپ نے ایک اس کا رخ ہی موڑ دیا کہانی کا. ٹھیک ہے, معاملے کو فکس کرنے کے بجائے آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی پر آ گئے, حملہ آور ہونا شروع ہو گئے. اب ایک واقعہ ہوا کل, جی, اور وزیر اطلاعات نے اس کے اوپر ایک جو ان کے پاس فائنڈنگز آئیں اس کے مطابق انہوں نے کہا واقعہ نہیں, حالانکہ انہیں یہ بالکل نہیں اس طرح کی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. ہم نے کل بھی یہ بات کی بالکل, کہ بجائے اس بات کے کہ آپ پریس کانفرنس کریں, آپ پروب کریں. کتا آپ کو بتا دے, آپ کے آگے آپ کو بتایا کہ کتا آپ کا کان لے گیا ہے, تو بجائے اس بات کے کہ پہلے آپ کان چیک کریں کہ لے کر وہ گیا بھی ہے یا نہیں گیا, آپ کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. یہ کوئی رسپانسبل ایٹیچیوڈ نہیں ہے. بالکل, ایز این انفارمیشن منسٹر آف پنجاب, اس کے اوپر انہیں جسے کہہ لیں کہ سامنے آنا چاہیے. انہوں نے شاید کچھ بات کی بھی ہے کہ سر انہوں نے یہ کہا جب وزیر اعلیٰ نے سرکاری افسران سے میٹنگ کی تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ کرب میں گزرا اس واقعے کے بعد. اپنے بارے میں کیا کہا, لیکن میں نے جو کل انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اطلاع ریسکیو کی طرف سے ملی, اور میں نے یہ اطلاع جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہو ہی نہیں سکتا. اور جب یہ اس کی تصدیق ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی طرف سے کی گئی اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی, تو آج جو ہے وہ پروجیکٹ مینیجر, سائٹ سپروائزر اور سیفٹی انچارج کو بھی اسی بنا پر فارغ کیا گیا کہ وہ جو گڑھا ہے اس کے قریب لائٹس نہیں ہیں, پراپر لائٹنگ نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس بچی کو اور ماں کو جو ہے وہ نظر نہیں آیا. تو سر سوال یہ ہے کہ پولیس اہلکار جو ہیں جنہوں نے اس بچی کے والد پر تشدد کیا اور ریسکیو جنہوں نے فیک نیوز پھیلائی, ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں. بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اکراس دی بورڈ. اس کو جسے کہہ لیں کہ ایک لائن آف ججمنٹ میں لے کر جانا چاہیے. اور میں نے جیسے ایک بات کہی کہ اس کے اوپر اس کا بہترین راستہ اعتراف ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کریں, اپنی غفلت کا اعتراف کریں, جہاں جہاں پر جس سے ہوئی ہے, وہ عظمہ بخاری ہوں, وہ نیچے جو محکمہ کے لوگ ہیں وہ ہوں, اور اپنے آپ کو پیش کریں. اور دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کے بعد کیا ہوگا, پھر کسی اور واقعے کا انتظار ہوگا. موسٹلی تو یہی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس طرح سے وہ چیخو پکار کریں گے, پھر خاموش ہو جائیں گے اور پھر نیکسٹ واقعے کا انتظار کریں گے. آپ ان جو وجوہات ہیں, جو مسائل ہیں, آپ ذرا سروے تو کرائیں. لاہور سے شروع کر لیں اور پنجاب پورے کا سروے کرائیں گے, کہاں کہاں پہ گٹر بغیر ڈھکنوں کے ہیں, نالے بغیر چھت کے ہیں,
اور جوہر اور تالاب جو ان سے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کے لیے ایک موت کا منہ کھول کر کھڑے ہوئے ہیں. سڑکوں پر کھڈے ہیں ایسے ایسے خطرناک ٹریفک حادثات کا باعث بنتے ہیں. آپ ذرا کریں تو صحیح نہ پتا. یہ تو ایک انڈیکیشن ہو گئی. آپ نے کتنے آپ کے جو سپیڈ بریکر ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشن ایسے ایسے سپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. کئی لوگ سپیڈ بریکر کی وجہ سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں. بالکل. نوجوان بچے جو ان سے ہیں وہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا اور وہ کوئی تیز رفتاری سے آیا تو موٹر سائیکل ہی اس کی الٹ گئی. جی. تو یہ ایک محض آپ کہہ لیں کہ گندا نالا یا گٹر، یہ ایک آپ پاگلوں کی طرح اسی کے گرد چکر نہ کاٹنے شروع کریں. جی. اس طرح کے جو واقعات ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ان کے اوپر آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں، اس پر آپ کی کیا انویسٹیگیشن، آپ بیٹھے اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں اور اس کو وہ جو کام کریں اس پر آپ امپلیمنٹیشن کریں. سر 24 گھنٹے میں کہا گیا کہ رپورٹ تیار کی جائے گی، ابھی اس میں 48 گھنٹے کی مہلت کی گئی. جب وہ رپورٹ یار میں نے کل بھی کہا تھا کہ رپورٹ کیا تیار کرنی ہے، رپورٹ تو یہ تیار ہوگی نا کہ وہ ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں چیف منسٹر کے سامنے بھیج دی جائے گی. میں جو بات کر رہا ہوں اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد اس واقعہ، یہ تو واقعہ ہو گیا، جی مرنے والے چلے گئے، ماں بھی گئی، بیٹی بھی گئی، ان کی فیملی بھگتی رہے گی ساری زندگی، بیچارے روتے رہیں گے، سسکتے رہیں گے. زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ جو چیف منسٹر ہیں وہ ان کو کچھ مدد کر دیں گے. وہ انہوں نے کہا کہ کانٹریکٹر جو ہیں وہ 1 کروڑ روپیہ ادا کریں گے ان کی فیملی کو. وہی نا. جی. وہ تو قصہ ختم ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ آگے جو جگہیں ہیں جو 24 گھنٹے ایک موت کا پھندا بنی ہوئی ہیں. بالکل. اور میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ محض گٹر، مین ہول یا گندے نالوں کی حد تک نہیں ہے. بالکل. سڑک میں پڑا ہوا کھڈا، بالکل وہ بھی ہو سکتا ہے، اور بغیر کسی بھی کہہ لیں کہ ترتیب کے سپیڈ بریکر اور ایسی رکاوٹیں. یہ میں نے صرف باتیں آپ کو تھوڑی تھوڑی سی بتا رہا ہوں، آپ اس پر پراپر کام کریں. جی. تو پتہ یہ چلے گا کہ کس طرح سے جگہ جگہ پر ایک بے گناہ اور جسے کہہ لیں کہ معصوم لوگ جو ان سے ہیں وہ موت کا شکار ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو رہے ہیں. جی. اس پر غور کریں. غلطی کا ہو جانا بالکل یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن غلطی کی جو درستگی ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. اگر آپ اس کو درست نہیں کرتے ہیں اور باتوں کے ذریعے سے چیزوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیٹ از آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی کوشش ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، ایک بیکار ایفرٹ ہوگی. پھر کوئی واقعہ ہوگا، پھر کوئی حادثہ ہوگا، پھر کوئی سانحہ ہوگا، پھر سارے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سارے بیانات دیں گے، پھر ساری تقریریں کریں گے، پھر ہم جیسے لوگ جو ان سے ہیں اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ آواز اٹھائیں گے، دکھ کا اظہار کریں گے، اور پھر اس کے بعد خاموشی ہو جائے گی، پھر اگلے واقعے تک کا انتظار کیا جائے گا. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. سر بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان واقعات کا نہ صرف اعتراف کرنا چاہیے بلکہ ان سے سیکھنا چاہیے تاکہ مستقبل میں یہ واقعات نہ ہوں، اور اگر کل کوئی واقعہ ہوتا ہے تو غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور کسی ایک کو سسپینڈ کرنے سے جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ ان کا پرماننٹ سولوشن کی طرف جانا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.